محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے تو نبی دین لائے تو کمال لے کر آئے، نبی دین لائے تو مکمل لے کر آئے۔ ایک شخص یہ اٹھا جسے مرزا دجال قادیانی کہتے ہیں، اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی رسول پیغمبر ہوں، اور دعویٰ کیا کس کے سامنے؟ جسے دنیا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہے۔ اور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ جو گولڑا کی دھرتی پر سونے والے پیر نصیر الدین نصیر کے دادا ہیں، اور یہ خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ کہ جو مرشد ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے۔ اور نانوتوی کون ہیں؟ جو بانی ہیں دارالعلوم دیوبند کے۔ اور دارالعلوم دیوبند کا بانی کون؟ جسے دنیا مولانا محمد قاسم نانوتوی کہے، اور وہ اپنے مدرسے کی بنیاد رکھ کے محبوب پیغمبر مدنی کریم کے بارے میں اپنا عقیدہ واضح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مقام کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور حشر کا ڈر مجھ کو قاسم ہو کس لیے؟ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اب یہ مولانا نانوتوی کون ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کے 70 خلفاء ہیں۔ کتنے بھائی؟ کتنے؟ 70 خلفاء ہیں۔ پہلے خلیفہ کو دیوبند کا بانی کہتے ہیں، اور آخری خلیفہ کون ہے؟ جسے دنیا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہے۔ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے دجال قادیانی غلام احمد قادیانی نے کہا یوں کرتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں، قوم کے سامنے پیش کر دیں گے، قوم جس کی تفسیر کو اچھا کہے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا۔ تو خدا کے ولی نے مسکرا کے جواب دیا کہ تو اور قرآن کی تفسیر زیادہ شوق ہے تو یوں کر لیتے ہیں کہ تو بھی قرآن کی تفسیر لکھ، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں، قوم کے سامنے پیش کر دیں، اور جس کی تفسیر کو قوم اچھا کہے گی وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا ہے۔ جب یہ دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے تو اللہ کے ولی حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسا کر کہ تو بھی کاغذ لے کر آ، میں بھی کاغذ لے کر آؤں، تو بھی قلم لے کر آ، میں بھی قلم لے کر آؤں، تو بھی کاغذ پہ قلم رکھ دے، میں بھی کاغذ پہ قلم رکھ دوں، پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے، ہاتھ میں بھی ہٹا لوں، تو بھی قلم سے کہے میں بھی قلم سے کہوں، جس کے کہنے پہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا ہے۔ تو کسی نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے، تو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ فرمانے لگے یہ دعویٰ میں نے خود نہیں کیا، بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کالی کملی والے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کے مجھے تھپکی دے کر فرماتے ہیں کہ میر علی کاغذ پہ قلم رکھنا تیرا کام ہے، تفسیر لکھوانا مدینے والے کا کام ہے۔ اب جس کو اللہ کے نبی نے تھپکی دی، اس اللہ کے ولی نے آگے دو افراد کو تھپکی دی، ایک وہ ہے جو وزیر آباد کی دھرتی پر سویا ہے اور اسے دنیا مولوی ظفر علی خان کہتی ہے، اور ایک وہ ہے جو ملتان کی دھرتی پر سویا ہے اور دنیا اسے عطا اللہ شاہ بخاری کہتی ہے۔ ملتان والے جیسا خطیب کوئی نہیں، اور میرے بھائی یہاں پہ وزیر آباد والے جیسا دنیا میں ادیب اردو زبان کا کوئی نہیں۔ اردو زبان میں بڑے لوگوں نے نعت یا کلام لکھا، لیکن ظفر علی خان نے ایک شعر ایسا لکھا جو سارے اردو نعت یا کلام پہ بھاری ہے، کہ ظفر علی خان نے کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس شعر کا ترجمہ کرتے آپ کے خیر پر میرس کی دھرتی پہ سونے والا وہ قوم جسے دنیا علامہ علی شیر حیدری شہید رحم اللہ کہتی ہے۔ حضرت حیدری شہید رحم اللہ فرماتے اس شعر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو جمال کمال میرے محبوب پیغمبر محمد عربی کو عطا فرمایا، ایسا جمال و کمال آج کے دور میں مخلوق تو کیا اللہ کے خزانے میں بھی کوئی نہیں۔ اللہ چاہے تو اس سے بہتر پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن زمین پر بھیجنے کے لیے اللہ نے جن چہروں کو تخلیق کیا ان چہروں میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے۔ اب جس کو تھپکی دی تھی خدا کے نبی نے، اس نے تھپکی دی دو افراد کو، ایک کون ہے جس جیسا ادیب کوئی نہیں، اور ایک کون ہے جس جیسا خطیب کوئی نہیں، اور یہ دونوں کے دونوں دیوبندی ہیں، اور خدا کے ولی نے ان دونوں کو تھپکی دے کے زمانے بھر کو گواہی دے دی کہ دیوبند کا قلم ہو وہ بھی پیغمبر کا گستاخ کوئی نہیں، اور دیوبند کی زبان ہو تو وہ بھی پیغمبر کی گستاخ کوئی نہیں۔ تو نبی پاک جب تشریف لائے، آج جو کہنے والا
والا کہے جی نبی کے بعد نبی وہ دجال قادیانی آئے گا، ہم کہتے بھائی میرے محبوب پیغمبر کے دین میں کوئی کمی بتا دیجئے، جو محبوب پیغمبر کے دین میں کمی ہو وہ مسئلہ بتا دیجئے، جس مسئلے کا حل میرے محبوب پیغمبر پیش نہ کرتے ہو۔ کائنات کے اندر 14 صدیوں میں آج تک میرے پیغمبر جیسا رہبر و رہنما کوئی نہیں، اور قیامت کی صبح تک میرے پیغمبر جیسا رہبر و رہنما کائنات میں آئے گا بھی کوئی نہیں۔ اب ایک تعریف وہ ہے جو آپ کریں آمنہ کے لال کی، ایک تعریف وہ ہے جو میں کروں آمنہ کے لال کی، تو کہنے والا کوئی بھی شخص کہہ دے گا بھئی دیکھو یہ امتی ہے، یہ تعریف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر یہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے مقام کو بیان نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ لیکن میرے محبوب پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ نبی پاک کی تعریف جیسے اپنے کرتے ہیں ویسے ہی تعریف نبی پاک کی وہ امت کے بیگانے بھی کرتے ہیں، جیسے مومن کرتے ہیں ویسے کافر کرتے ہیں، جیسے عرشی کرتے ہیں ویسے فرشی کرتے ہیں، جیسے اپنے تعریف کرتے ہیں ویسے ہی بیگانے بھی تعریف کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے The 100، لکھنے والا کون؟ مذہب عیسائی ہے، اور کتاب کا نام ہے مائیکل دا ہارٹ، رہنے والا امریکہ کا ہے۔ کتاب اس نے لکھی کہ کائنات کے 100 عظیم ترین انسان کون ہیں، یہ مذہب عیسائی ہے، لیکن کتاب جب لکھی تو کتاب پہ سب سے اوپر پہلا نام جو لکھا وہ جناب عیسیٰ کا نہیں، جناب موسیٰ کا نہیں، بلکہ سب سے پہلا نام لکھا تو تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو لوگوں نے اس پہ سوال کیا تو بڑا عجیب آدمی ہے عیسائی لیکن جناب عیسیٰ سے پہلے تو نے جناب موسیٰ سے پہلے آمنہ کے لال محمد عربی کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو یہ عیسائی کہنے لگا معاملہ یہ ہے میں نے مذہب عیسیٰ کو بھی پڑھا، مذہب موسیٰ کو بھی پڑھا، کائنات کے مذاہب کو پڑھا، لیکن میں پہنچا اس نتیجے پر ہوں کہ جتنے انبیاء کائنات میں آئے ان کی نبوتیں بھی محدود تھیں، دین بھی محدود تھا، شریعت بھی محدود تھی، زمانہ بھی محدود تھا، انہوں نے انسان کی رہنمائی کی لیکن زندگی کے کچھ شعبوں میں کی، لیکن زندگی کے ہر شعبوں میں جو بہترین رہنما ہے وہی تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جب دین دیا تو اللہ نے بچایا، بولیے اللہ نے بچایا، بچائے تو بچائے کس کے لیے؟ کہ جو کچھ اللہ نے دینا تھا محمد مصطفیٰ کو دے دیا۔ جب مصطفیٰ کریم کے بعد آنا کسی نے نہیں تو اللہ نے بچانا کس کے لیے تھا؟ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، دین میرے بھائی دیا کس نے؟ اللہ نے دیا۔ دین لانے والے کون؟ دینے والے کون؟ اسے خالق کائنات کہتے ہیں۔ لینے والے کون؟ اسے رحمت کائنات کہتے ہیں۔ اور دین پھیلانے والی کون؟ اسے جماعت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔